الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ کل کی گفتگو میں ہم نے صفحہ نمبر 50 تک گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کے کیا کارنامے تھے اور ان کا کار تجدید کیا تھا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز کا انتقال 101 ہجری میں ہوا اور امام غزالی رحمہ اللہ کا انتقال 505 ہجری میں ہوا، 505 ہجری میں۔ تو ان دونوں کے درمیان تقریباً 400 سال سے زیادہ کا فاصلہ ہے، 400 سال۔ تو دیکھنا یہ ہوگا کہ امت مسلمہ پر ان 4 سالوں میں کیا گزری اور کیا نشیب و فراز سے امت کو دوچار ہونا پڑا۔ تو یہ بات کل ہم نے بتا دی تھی آپ کو کہ 132 ہجری میں بنو امیہ کی آخری فرمانروا مروان بن محمد بن مروان بن حکم کو قتل کر دیا گیا اور ان کی جگہ صفاح آ گیا۔ اور یہ بھی ہم نے کل یہ بتایا تھا آپ کو کہ اس کے بعد 4 ائمہ کا زمانہ آیا، امام ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل، اور ان 4 اماموں پر بنو امیہ کے زمانے میں ظلم و ستم ہوتا رہا۔ کل یہ بات بھی بتائی تھی ہم نے کہ 199 ہجری سے لے کر 219 تک مامون عباسی نے حکومت کی، اور پھر اس کے بھائی معتصم نے، اور پھر اس کے بیٹے واسق نے۔ یہ تینوں معتزلی تھے اور عدلیہ پر، بیوروکریسی پر پوری طرح ان کا قبضہ تھا، اور اہل سنت پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے۔ تو یہ وہ حالات تھے 250 ہجری کے، اور 241 ہجری میں حضرت امام احمد بن حنبل کا انتقال ہوا۔ تو امام احمد بن حنبل کا کارنامہ بہت بڑا ہے، احادیث، اتنی بڑی احادیث کو اتنے بڑے پیمانے پر جمع کرنا۔ لیکن اس کے بعد اب محدثین بہت باریک بینی سے سندوں کو دیکھنے لگے اور صحیح احادیث کو جمع کرنے لگے۔ چنانچہ آپ دیکھیں گے کہ اس سلسلے میں ہمارے سامنے 2 بڑے امام آتے ہیں، امام بخاری رحمہ اللہ اور امام مسلم رحمہ اللہ۔ تو امام مسلم کا انتقال 255 میں اور امام بخاری کا 256 ہجری میں ہوا۔ اور اس کے بعد بہت سارے شاگرد ہیں امام احمد کے، یہ امام ترمذی، امام ابو داؤد، ابن ماجہ وغیرہ۔ تو محدثین نے بہت بڑا کام کیا اور دین کو محفوظ کیا۔ اگر جھوٹی حدیثیں پھیل جاتی اور ہر فرقے کی بنائی ہوئی حدیثیں امت میں بڑے پیمانے پر عام ہو جاتی تو یہ دین اپنی اصلی شکل میں باقی نہ رہتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید کی حفاظت کا انتظام بھی فرمایا اور احادیث اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا بھی اہتمام فرمایا۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایک نیا فرقہ وجود میں آتا ہے، قرامطہ کا، قرمطی۔ تو اشعث، حمدان بن اشعث قرمطی، اس نے ایک خفیہ مرکز کوفے میں قائم کیا۔ عراق کی سرزمین فتنوں کی سرزمین ہے۔ اب قرامطہ کے بعد باطنیہ کے نام سے فرقے پیدا ہوئے اور اسماعیلیہ کے نام سے، لیکن تھے دراصل یہ سب ایک ہی تھیلی کے چٹے بٹے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان کے مراکز کیا تھے۔ ان مراکز کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔
نمبر 1 یمن، نمبر 2 بصرہ، اور بصرہ کی مضافات ہی میں یہ قرمط نامی آدمی پیدا ہوا، اور پھر کوفے میں اپنا اس نے ایک دعوتی سینٹر قائم کیا۔ تو ایک تو یمن اور دوسرے کوفہ، اور تیسرا ان کا علاقہ تھا دمام اور دہران کے پاس، قطیف اور الاحسا کے پاس۔ یہ مشرقی عرب کا حصہ ہے جو کویت اور امارات کے درمیان ہے، کویت اور قطر کے درمیان ہے۔ یہاں انہوں نے ایک ریاست قائم کر لی قرامطہ نے، اور پھر ان کا چوتھا مرکز تھا شام کا شہر سالمیہ، اور آج بھی سالمیہ کے اندر یہاں یہ باطنی اور یہ اسماعیلی موجود ہیں۔ اور ان کا 5واں مرکز تھا تونس، جہاں سے سلطنت عبیدیہ کا آغاز ہوا، اور ایک آدمی عبید اللہ المہدی نے 297 ہجری میں رقادہ کے مقام پر یہ دعویٰ کیا کہ وہ 11واں امام ہے، اور اس کے 4 پشتیں چھپی ہوئی تھیں، مستور تھیں، مخفی تھیں، اور وہ حضرت جعفر صادق کے بڑے بیٹے اسماعیل کی اولاد میں سے ہیں۔ اور اب یہ کہا جاتا ہے کہ ان کا انتقال اسماعیل کا 158 ہجری میں ہوا ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ حضرت جعفر صادق کا انتقال 148 میں ہوا، اور ان کی زندگی ہی میں 15 سال پہلے 133 ہجری میں اسماعیل کا انتقال ہو چکا تھا۔ تو اب ذرا دیکھتے ہیں کہ اب یہی وہ زمانہ ہے جب فلسفیانہ بحثیں مسلمانوں کے اندر عام ہونے لگیں، اور فضول قسم کے سوالات اٹھائے جانے لگے، اور یہ اثر تھا یونان اور عجم کے فلسفوں کے نفوذ کا اور صنادیق کی وجہ سے۔ میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ بصرہ یہ سوڈو انٹلیکچولز کا ایک اڈا تھا، ایک گڑھ تھا۔ سارے جو زنادقہ تھے اسلام بظاہر قبول کر چکے تھے، لیکن مجوسی مذہب اور مانویت اور نو افلاطونیت اور بدھ مت اور ہندو مت اور عیسائی رہبانیت کے اثرات وہاں موجود تھے، اور یہ فلسفے بڑے عام تھے کہ لا موجود الا اللہ، یا پھر ہر چیز خدا ہے۔ اور میں نے کہا تھا کہ جہم بن صفوان یہ کہا کرتا تھا کہ اللہ فی کل مکان، کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے، اور لا یخلو منہ المکان، کہ کوئی جگہ اس سے خالی نہیں ہے۔ جبکہ صحابہ اور تابعین اور تبع تابعین وہ یہ کہتے تھے کہ اس معاملے میں جو الفاظ قرآن مجید میں آئے ہیں بس اسی پر ہمیں گزارا کرنا چاہیے، اس کی ہمیں کوئی عملی ضرورت نہیں ہے کہ ان باریکیوں میں الجھیں۔ اب اللہ کہتا ہے کہ اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، بس 2 ہاتھ ہیں، ہماری طرح نہیں ہے، 2 ہاتھوں پر یقین ہونا چاہیے۔ اللہ کی آنکھیں ہیں، لیکن نہ تو اس کا انکار کیا جائے نہ ان کی تجسیم کیا جائے۔ اب یہ 2 فتنے بڑے عام ہو گئے۔ ایک یہ کہ انہوں نے کہا کہ معتزلہ نے یہ کہا اللہ کے کوئی ہاتھ نہیں ہے، اللہ کا کوئی چہرہ نہیں ہے، اور اللہ کی آنکھیں نہیں ہیں، اور اللہ دوزخ پر اپنا قدم نہیں رکھے گا۔ تو اب وہ ان ساری اللہ کی صفات کا انکار کیا۔ دوسری طرف ایک اور فرقہ پیدا ہوا، اور وہ تھے کرامیہ یا مشبہہ یا مجسمہ کہلاتے تھے۔ یہ کہتے تھے کہ اللہ کی کو وہ انسانوں سے تشبیہ دیتے تھے، اور وہ اس کا عرض اور طول بتاتے تھے۔ کوئی کہتا تھا کہ وہ یہ پہاڑ کے برابر ہے، کوئی کہتا تھا کہ اس کا چہرہ باقی رہے گا، اس کا جسم فنا ہو جائے گا۔ اس طرح کی فضول باتیں فلسفیانہ شروع ہو گئیں، اور پھر یہ ارسطو، افلاطون اور سقراط کی تعلیمات کی بازگشت عام ہونے لگی۔ اس کے نتیجے میں دیکھیے وہ تصوف کی فضول بحثیں بھی شروع ہوئیں
جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے باب میں تھی۔ اور یہی وہ زمانہ ہے، ایک طرف 297 میں عبید اللہ المہدی نے تونس میں سلطنت عبیدیہ کا اعلان کیا، جو آگے چل کر خلافت فاطمی بن گئی مصر کے اندر، جسے پھر بعد میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے ختم کیا۔ اچھا، اب دیکھیے 300 کے لگ بھگ حسین بن منصور حلاج گرفتار کیا گیا، اور وہ ایسی شاعری کرتا تھا گنجلک اور مبہم قسم کی کہ جس میں کئی امکانات ہوتے تھے، اور لوگ کہتے تھے کہ بڑا پہنچا ہوا بزرگ ہے۔ اور آج تک منصور حلاج، حسین بن منصور حلاج کے بارے میں امت کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہت سارے لوگوں نے اس کو بہت بڑا ولی تسلیم کیا، جبکہ دوسرے لوگوں نے اس کی تکفیر کی۔ بہرحال اس وقت جو علماء موجود تھے، 309 ہجری میں اس کے قتل کا فیصلہ کیا، اس پر فیصلہ کیا گیا، اس پر مقدمہ چلا، اور بالآخر 309 ہجری میں اسے پھانسی دے دی گئی۔ اور حضرت جنید بغدادی رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ ایسی باتیں کرتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کہیں یہ تختہ دار پر نہ چڑھے۔ اب اس زمانے میں بہت بڑی ہستیاں بھی موجود تھیں۔ امام نسائی کا انتقال 303 ہجری میں ہوا، اور امام طبری جو مؤرخ بھی ہیں، جو مفسر بھی ہیں، اور جو فقیہ بھی ہیں، جن کا فقہی مذہب بغداد وغیرہ میں بہت معروف تھا، انہوں نے انتقال فرمایا 310 ہجری میں۔ اب یہ جو باطنیت ہے، کرامتات ہے، ان لوگوں نے یہاں ایک آزاد حکومت قائم کر لی اور عباسی حکومت کی ناک میں دم کر دیا۔ یہ حکومت ان کی قطیف اور احسا کے پاس تھی، دمام اور زہران کے پاس، جیسے کہ میں پہلے بتا چکا ہوں، کویت اور قطر اور امارات کے درمیان۔ اور ابو طاہر قرمطی یہ فساد کرنے لگا، حاجیوں کا قتل عام کرنے لگا، اور بالآخر انہوں نے خانہ کعبہ سے حجر اسود کو چرا لیا۔ یہ 317 ہجری کا واقعہ ہے۔ اب اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ایران میں ایک شیعی حکومت قائم ہو جاتی ہے بنو بویا کی 323 ہجری میں، اور یہ حکومت تقریباً 125 سال تک قائم رہتی ہے، 447 ہجری تک۔ اور شیراز ان کا پائے تخت رہا، اور رے جسے آج کل تہران کہا جاتا ہے، وہ بھی جہاں کے لوگ رازی کہلاتے ہیں، رازی کہلاتے ہیں، تو یہ آج کل تہران کے متصل کھنڈرات پر مشتمل ہے۔ تو وہاں ان کی حکومت قائم ہوئی۔ ان کو دیالما بھی کہتے ہیں، بنو بویا بھی کہتے ہیں۔ یہ ایک شیعی حکومت تھی۔ اب دیکھیے اسی زمانے میں یہ یعنی 300 سے لے کر 325 تک کا وہ زمانہ ہے، جب ایک طرف افریقہ میں تونس کے اندر اسماعیلیوں نے اپنی حکومت قائم کر لی، اور ادھر ایران کے اندر اہل تشیع نے اپنی حکومت قائم کر لی، اور آپس میں ان کے روابط بھی رہے ہیں۔ تو اہل تشیع میں جو علماء تھے، انہوں نے اپنے عقائد مرتب کیے۔ چنانچہ ایک بہت بڑے شیعی عالم گزرے ہیں، اور وہ ہیں یعقوب کلینی 329 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے۔ اور ان کی کتاب اصول کافی بہت مشہور ہے، جس کی میں بنیادی طور پر امامت کا عقیدہ واضح کیا گیا ہے کہ امامت کیا ہے۔ تو اس میں یہ بات ہے کہ امام 12 ہیں، آخری امام 5 یا 6 سال کی عمر میں غائب ہو گئے تھے۔ پہلے امام حضرت علی ہیں،
اور امام اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، منصوص ہوتا ہے، اور اس کی بیعت اور خلافت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، عوام کے اعتماد کی، وہ من جانب اللہ ہوتا ہے، منصوص من اللہ ہوتا ہے، اور افضل الناس ہوتا ہے، اور انبیاء سے افضل ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے برابر ہوتا ہے۔ پہلے امام علی ہیں، دوسرے امام حسن ہیں، تیسرے حسین ہیں، چوتھے زین العابدین ہیں، اور پانچویں محمد الباقر ہیں، چھٹے جعفر الصادق ہیں، اور ساتویں موسیٰ کاظم ہیں، آٹھویں علی رضا ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور 11ویں جو امام تھے امام حسن عسکری، یہ لاولت تھے۔ اب وہاں حکومت قائم ہو گئی افریقہ میں عبید اللہ المہدی کی۔ انہوں نے کہا کہ اب ہم یہ ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، تو کیا کیا جائے؟ تو بہرحال یہ 12ویں امام کے بارے میں یہ عقائد آ گئے۔ امام کلینی نے اپنی تصنیف میں اس کا ذکر کیا ہے۔ اچھا، آپ دیکھیں گے یہاں یہ 329 ہجری کا معاملہ ہے۔ دو بڑی شخصیات عالم اسلام کے اندر اسی زمانے میں پیدا ہوئی۔ ایک تو امام ابو الحسن الاشعری کی شخصیت تھی، اور دوسرے ابو منصور ماتوریدی کی۔ اور امام ابو الحسن اشعری حضرت ابو موسیٰ اشعری کے خاندان سے تھے، بصرہ کے رہنے والے تھے، جبائی کے شاگرد تھے، اور معتزلی تھے، بہت بڑے معتزلی تھے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو پلٹ دیا، اور مسجد میں آ کر انہوں نے اعلان کر دیا کہ میں اب امام احمد بن حنبل اور اہل سنت والجماعت کے مسلک کو اختیار کرتا ہوں۔ اور بعد میں یہ دیکھا گیا کہ ان کے کئی صدیوں تک اثرات رہے امام ابو الحسن الاشعری کی، اور معتزلہ کی قید سے یہ آزاد ہوئے تھے۔ اور شافعیوں کی اکثریت انہوں نے امام ابو الحسن الاشعری کے مذہب کو اختیار کر لیا۔ اور ادھر سمرقند و بخارا میں ایک شخصیت پیدا ہوئی، وہ تھی ابو منصور ماتوریدی رحمہ اللہ کی، اور احناف نے زیادہ تر کلامی مسائل میں ان کے مسلک کو اختیار کر لیا۔ تو اب دیکھیے کہ یہ اشاعرہ یعنی امام ابو الحسن اشعری کے پیروکار یہ جو صحابہ کرام اور تابعین اور محدثین کے زیادہ قریب تھے، اس کے برخلاف یہ جو ماتوریدی تھے یہ معتزلہ اور اشاعرہ کے بین تھے۔ اور 324 ہجری میں امام ابو الحسن الاشعری کا انتقال ہوا، اور 333 یا 334 ہجری میں امام ابو منصور ماتوریدی کا انتقال ہوا۔ اور اب یہاں دیکھیے کہ تصوف کی کتاب تصنیف کی جاتی ہے، قوت القلوب، ابو طالب مکی رحمہ اللہ کی کتاب ہے قوت القلوب۔ اور اب یہاں تصوف کتابی شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، اگرچہ کہ اس کتاب میں بہت ساری ضعیف اور بلکہ جھوٹی احادیث بھی موجود ہیں، لیکن وہ زاویہ نگاہ ہمارے سامنے آتا ہے۔ یہ 4 صدی کی بات ہے۔ اور پھر امام ابو الحسن الاشعری کے مسلک اور ان کے کلامی مسلک کے بڑے پیروکار پیدا ہوتے ہیں، یہ امام ابو بکر باقلانی اور امام ابن فورک، اور یہ اشعری ہیں، اور دونوں کا انتقال 5ویں صدی کے آغاز میں ہوا ہے، یعنی 403 ہجری میں ابو بکر باقلانی رحمہ اللہ کا، اور 406 میں ابن فورک الاشعری کا۔ اور یہی وہ زمانہ ہے جب ان کے ہم عصر تھے ایک مشہور شیعی عالم الشریف الرضی۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اب یہی وہ زمانہ ہے جب مصر میں فاطمی خلافت قائم ہو چکی ہے، اور 400
کے قریب حاکم بھی امر اللہ نے 400 ہجری نے جو مصر کا فاطمی خلیفہ تھا اس نے الوہیت کا دعویٰ کیا اور کہا کہ میں اللہ ہوں. مصر میں فسادات پھوٹ پڑے. اچھا یہی وہ زمانہ ہے جب شام اور لبنان کے علاقے میں محمد بن اسماعیل درزی کی وفات ہوئی. یہ 400 ہجری کا زمانہ ہے. 410 میں محمد بن اسماعیل درزی کا انتقال ہوا اور 411 میں حاکم بھی امر اللہ فاطمی خلیفہ کا انتقال ہوا. اور ان کے آپس میں بڑے مراسم تھے ان کے. تو اب دیکھیے یہی وہ زمانہ ہے بس جب بنو بویا کی جو حکومت تھی شیعی حکومت ایران کے اندر، اس کے قاضی، اس کے چیف جسٹس وہ قاضی عبدالجبار معتزلی تھے. یہ شافعی بھی تھے اور شیعہ بھی تھے اور معتزلی بھی تھے. اب عجیب و غریب قسم کے مرکبات ہمارے سامنے آنے لگے. اب ادھر دیکھیے ہندوستان اور افغانستان میں محمود غزنوی کا انتقال ہوتا ہے. یہ 5ویں صدی کا آغاز کا زمانہ ہے. 421 میں محمود غزنوی کی وفات ہوتی ہے. اور اب ایک اور بڑی شخصیت اہل سنت والجماعت کی ہمارے سامنے آتی ہے اور ان کا ذکر بہت ضروری ہے، اور وہ ہے امام عبد القاہر اصفرائینی کی. مجھے ان کی کتاب الفرق بین الفرق بہت زیادہ پسند ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بے لاگ طریقے سے بڑی ایمانداری اور سچائی کے ساتھ اہل سنت والجماعت کے موقف کی وضاحت کرتے ہیں. ایک نمبر 2، جو اہل سنت سے خارج فرقے ہیں ان کی گمراہیوں کو درجہ بندی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ مثال کے طور پر خوارج کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ یہ ان میں یہ گمراہی ہے اور یہ دوسرا فرقہ ہے، یہ تیسرا ہے، یہ چوتھا ہے، یہ ہم سے قریب ہے، یہ زیادہ دور ہے، یہ اور زیادہ دور ہے، یہ اور زیادہ دور ہے. اسی طرح اہل تشیع کے فرقے بتاتے ہیں وہ کہ یہ ہم سے قریب ہے، یہ زیادہ دور ہے، اور زیادہ دور ہے، اور زیادہ دور ہے، اور یہ خارج الاسلام ہے. اسی طرح وہ باطنیہ کے فرقے بتاتے ہیں کہ یہ اہل سنت سے قریب ہیں، یہ ذرا زیادہ دور ہیں، یہ اور زیادہ دور ہیں، یہ اور زیادہ دور ہیں، یہ اور زیادہ دور ہیں. تو ان کی کتاب الفرق بین الفرق بڑی اہم کتاب ہے جو 4تھی صدی کے آغاز میں لکھی گئی. 429 ہجری میں ان کا انتقال ہوا ہے، عبد القاہر اصفرائینی. اچھا ایک اور کتاب اسی زمانے میں لکھی گئی اور وہ ہے رسالہ قشیریہ. عبد الکریم القشیری کی کتاب ہے، الرسالۃ القشیریہ کے نام سے بڑی مشہور کتاب ہے. میں نے جب اس کتاب کا مطالعہ کیا تو میں نے محسوس یہ کیا کہ یہ دیکھیے 5ویں صدی کے آغاز میں لکھی گئی کتاب ہے، 438 ہجری میں غالباً یہ لکھی گئی ہے. تو عبد الکریم قشیری کا انتقال تو ہوا ہے 465 ہجری میں، اور 470 ہجری میں انتقال ہوا ہے حضرت علی حجویری کا، جن کا مزار لاہور میں موجود ہے اور معروف شخصیت ہے، اور ان کی کتاب کشف المحجوب بہت معروف ہے. لیکن میں یہاں ایک تبصرہ ضرور کرنا چاہوں گا الرسالۃ القشیریہ کے بارے میں. جب آپ اس کتاب کو پڑھیں گے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ کتاب اپنے مزاج کے اعتبار سے، قرآن کے مزاج سے اور احادیث کے مزاج سے بہت دور ہے، بہت دور ہے. اور اس کا ایک اپنا مزاج ہے رسالہ قشیریہ. اور یہ 4تھی صدی ہجری اور 3ری صدی ہجری کے اولیاء کا ذکر کرتی اور ان کے کرامات کا ذکر کرتی. یعنی کرامات قرآن مجید میں موجود ہیں، جیسے حضرت مریم کی کرامت. اہل سنت والجماعت کرامات کے قائل ہیں، معجزات کے قائل ہیں. وہ معتزلہ ہیں جو اس کا انکار کرتے ہیں. لیکن
صحابہ کی کرامات احادیث کی کتابوں میں موجود ہیں، لیکن جس بڑے پیمانے پر عبد الکریم القشیری نے اپنے رسالہ قشیریہ میں ان کا تذکرہ فرمایا ہے، تو ایسا لگتا ہے کہ یہ ایک خاص کیٹیگری ہے اسلام کے اندر اولیاء کی، اور اولیاء کے لیے ضروری ہے کہ وہ صاحب کرامت ہوں۔ تو اب وہاں پر شریعت کی بہت ساری چیزیں، قرآن و سنت کی تعلیمات کا وہاں کوئی ذکر نہیں ملتا، حلال و حرام کا اور سوسائٹی کا، معاملات کا، لین دین کا، خاندانی زندگی کا، تو ایک مختلف وہاں پر تصویر نظر آتی۔ اسی طرح کشف المحجوب کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو وہاں بھی اسی طرح کی چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں۔ بہت ساری احادیث ایسی ملتی ہیں جو ضعیف ہیں، بلکہ بعض تو ایسی ہیں جو موضوع ہیں، من گھڑت ہیں اور جھوٹی ہیں۔ تو اب دیکھیے یہ وہ زمانہ ہے 429 میں میں نے کہا کہ امام عبد القاہر اصفرائینی صاحب الفرق بین الفرق کا انتقال ہوتا ہے۔ یہ باطنیہ کی حکومت ہے، اور ادھر فاطمی خلافت مصر میں ہے، ادھر بنو بویا کی حکومت ہے، اور یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ مشرقی علاقوں میں قرامطہ ہیں، یمن میں بھی کھچڑی پک رہی ہے۔ یہ وہ ماحول ہے 450 ہجری کا، جب حضرت امام غزالی پیدا ہوتے ہیں۔ امام غزالی کا نام محمد ہے، ان کے والد کا نام بھی محمد تھا، محمد بن یعنی غزالی، اور یہ توس کے رہنے والے تھے، توسی ہیں، اور ان کی جائے ولادت ظاہران ہے۔ تو ظاہرانی بھی، لیکن مشہور یہ ہوئے ہیں اپنی کنیت سے ابو حامد محمد الغزالی۔ 450 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے، 450 ہجری میں ان کی ولادت ہوتی ہے، معاف کیجئے 55 سال کی عمر پائی، 505 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ اور جب ان کی ولادت ہوئی 450 میں، تو ایک بہت بڑی ہستی اس دنیا سے رخصت ہوئی، مجتہد، اور وہ ہستی تھی امام ابن حزم اندلسی۔ اندلس، اسپین کی سرزمین سے امام ابن حزم اندلسی الظاہری، جو امام داؤد ظاہری کے مذہب کے پیروکار تھے۔ قیاس کے بارے میں یہ بات کہی گئی ہے کہ امام ظاہر قیاس کو تسلیم نہیں کرتے تھے، لیکن ابن حزم بہت بڑے محدث ہیں، بہت بڑے فقیہ ہیں، اور انہوں نے بھی اسلام کے مختلف فرقوں کے بارے میں بہت لکھا ہے کہ ان فرقوں نے اہل سنت والجماعت کے سیدھے، صاف، شفاف راستے سے کس طرح انحراف کیا۔ اب ایک اور چیز بڑی اہم ہے جس کا ذکر کیا جانا ضروری ہے کہ امام غزالی 23 سال کے تھے۔ 473 کا واقعہ ہے کہ ایران میں دہشت گرد حسن بن صباح کی حکومت کا آغاز ہوا۔ حسن بن صباح ایک اسماعیلی دہشت گرد تھا، اور یہ نوجوانوں کو بھنگ اور نشہ آور چیزیں پلاتا تھا، اور ان کو جوان لڑکیاں فراہم کرتا تھا۔ اس نے ایک باغ اپنے قلعے میں، قلعۃ الموت جسے کہا جاتا ہے، وہاں ان کی تربیت کرتا تھا، اور کہتا تھا کہ تم فلاں شخص کو جا کر مار آؤ، اس کو قتل کر کے آؤ، اور تمہیں جنت مل جائے گی۔ یہ جنت دکھاتا تھا، دنیاوی جنت عورتوں کو دکھاتا تھا، اور نشے میں یہ لوگ سرشار ہوتے تھے۔ یہ بہت بڑا فتنہ تھا حسن بن صباح اسماعیلی کا۔ تو یہ تقریباً انہوں نے 473 سے 854 تک یہاں حکومت کی۔ اب 478 ہجری میں امام غزالی کی عمر 28 سال ہے، صرف 28 سال ہے۔ ان کے استاد
امام الحرمین جوینی کی وفات ہوتی ہے۔ اچھا، امام غزالی نے ابتدا ہی میں ان کتابوں کا مطالعہ کیا جو اہل تصوف سے وابستہ تھی، یعنی بچپن میں، یعنی یہ 8-10 سال کے تھے اور یا جوان ہوئے تو ان کے جو پیر تھے جن کے ہاتھ پر انہوں نے بیعت کی، ابو علی فارمیدی، ان کا انتقال 477 میں ہوا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پیر کے انتقال کے وقت ان کی عمر 27 سال تھی۔ تو ایسا لگتا ہے کہ 20-25 سال ہی کی عمر میں انہوں نے بیعت کر لی تھی، اور اب اس کے بعد وہ علم حاصل کرتے ہیں اور وہاں پھر جو مدرسہ نظامیہ ہے وہاں پڑھانا شروع کر دیتے ہیں، اور بہت ہی ذہین اور ذکی آدمی تھے، اور اللہ تعالیٰ ان سے بہت بڑا کام لینا چاہتا تھا۔ تو بہرحال انہوں نے اس زمانے میں حارث محاسبی، جنید بغدادی، ابو بکر شبلی اور دیگر لوگوں کی کتابوں کا مطالعہ کیا، اور بالخصوص قوت القلوب جو ابو طالب مکی رحمہ اللہ کی کتاب تھی، اور اس سے بہت وہ متاثر تھے ان تصوف کی کتابوں سے۔ اور اس کے بعد پھر یہ درس دینے لگے اور بہت اچھی تقریر کرتے تھے، فصیح البیان تھے۔ اب اس کے بعد پھر یہ 484 میں 34 سال کی عمر ہے، بغداد پہنچتے ہیں۔ تو نیشاپور سے اور طوس سے سفر کر کے خراسان کے علاقے سے، مشرقی ایران کے علاقے سے یہ بغداد پہنچتے ہیں، اور یہاں عباسی خلیفہ ہیں۔ اور دوسری طرف وہاں نیشاپور میں ایک آزاد حکومت ہے سلجوقی ترکوں کی، جو عباسی خلافت کی حلیف ہے، اور بلکہ ان کے آپس میں روابط بھی ہیں۔ اب یہاں آنے کے بعد ان کا شہرہ ہوتا ہے اور ان کی قابلیت، ذہانت کے چرچے ہوتے ہیں بغداد میں، اور انہیں آنکھوں پر بٹھایا جاتا ہے، اور خلیفہ بغداد میں، عباسی خلیفہ، ان کو سفارت کے لیے منتخب کرتا ہے، اور وہ وہاں سے پھر سلجوقی ترکوں اور خلافت بغداد کے درمیان سفارت کا کام انجام دیتے ہیں، اور خلیفہ کے ہاں یہ معتمد بن جاتے ہیں، اور یہ اعزاز، یہ منصب، یہ عہدہ انہیں حاصل ہو جاتا ہے، کیونکہ امام غزالی رحمہ اللہ میں وہ ساری صلاحیتیں موجود تھیں، وہ سارا علم موجود تھا جو اس وقت کی بیوروکریسی کے لیے، اس وقت کی سفارت کے لیے لازمی اور ضروری سمجھا جاتا تھا، اور ظاہر خداداد صلاحیت، ذہانت اور ذکاوت کی وجہ سے وہ بہت ہی مشہور اور معروف تھے۔ اب اس کے بعد یہ 34 سال کی عمر میں بغداد پہنچتے ہیں، لیکن پھر ہوتا یہ ہے کہ 488 ہجری تک یہ بغداد میں رہتے ہیں۔ ان کی عمر 38 سال ہے، 38 سال ہے۔ اب ان کا دل اچاٹ ہو جاتا ہے، وہ حکومت کو دیکھتے ہیں، بیوروکریسی کو دیکھتے ہیں، امراء اور بادشاہوں کے طرز عمل کو دیکھتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ میں یہ کیا کر رہا ہوں۔ اب ان کے دل کے اندر ایک ہیجانی کیفیت پیدا ہوتی ہے کہ یہ تو میں تنخواہ کے لیے کر رہا ہوں، پیسے کے لیے کر رہا ہوں، عہدے اور منصب کے لیے کر رہا ہوں، میں اللہ کے لیے تو یہ سارا کام نہیں کر رہا ہوں، اور وہ بڑی پریشانی کی کیفیت میں رہتے ہیں۔ بالآخر 1 سال کے بعد وہ بغداد کے سارے عہدے اور سارے مناصب چھوڑ کر اب وہ خلوت نشینی اختیار کرتے ہیں، چنانچہ بغداد سے وہ شام جاتے ہیں۔ 2 سال وہاں 490 ہجری تک قیام کرتے ہیں، 488 سے 490، اور شام کی جامع مسجد میں وہ معتکف ہو جاتے ہیں، اور تنہائی
انہیں پسند آتی ہے۔ اس کے بعد پھر یہاں سے وہ جاتے ہیں فلسطین اور بیت المقدس میں، وہاں جا کر قیام کرتے ہیں، اور زیادہ وقت عبادات میں، تنہائی میں، غور و فکر میں صرف کرتے ہیں۔ اور اس کے بعد پھر یہ خیال آتا ہے انہیں کہ مجھے حجاز کی سرزمین کی طرف رخ کرنا چاہیے، تو پھر یہ مکہ اور مدینے کی طرف جاتے ہیں اور حج کرتے ہیں، اور اس طرح 488 سے لے کر 499 تک 11 سال یہ اسفار میں گزار دیتے ہیں۔ شام کا سفر، فلسطین کا سفر، بیت المقدس کا سفر، حجاز کی سرزمین، اور پھر 11 سال کے بعد ہوتا یہ ہے کہ انہیں نیشاپور کے حاکم کی طرف سے حکم ملتا ہے کہ تم آ جاؤ۔ اب وہ سمجھتے ہیں کہ اب مجھے اپنے وطن کو واپس ہونا چاہیے۔ 499 ہجری میں یہ اپنے وطن نیشاپور کو واپس آتے ہیں، خراسان کے علاقے میں، اور اب یہ ایک بدلے ہوئے امام غزالی ہیں۔ اب ان کے سامنے ایک مقصد ہے زندگی کا، اور وہ مقصد یہ ہے کہ فلسفیوں نے اسلام کے اوپر جو غلط رنگ چڑھایا ہے اس کو صاف کر کے صحیح اسلام کی تصویر پیش کرنا اور فلسفے کا رد لکھنا، یہ ان کی زندگی کا مقصود ٹھہرا۔ اچھا، اب وہ یہ محسوس کرتے ہیں اس زمانے کے اندر کہ میرے پاس علم حدیث کی کمی ہے، چنانچہ اب وہ آخری زمانے میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کا درس لیتے ہیں، اور باقاعدہ ایک استاد سے اس کی سند حاصل کرتے ہیں، لیکن اب ان کی زندگی کا وقت بہت کم رہ گیا ہے۔ یعنی یہ جب اپنے وطن لوٹے ہیں تو یہ 499 کا واقعہ ہے، اور 505 میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ یعنی زندگی کے آخری 6 سال ان کی زندگی کا ایک بالکل مختلف دور ہے۔ 11 سال صحرا نوردی اور گوشہ نشینی اور خلوت کے ہیں، اور اس سے پہلے عہدے اور مناصب اور شہرت کا دور ہے۔ تو ان کی زندگی کے 4 حصے ہیں اور 4 ابواب ہیں۔ پہلا حصہ حصول علم اور تصوف کی کتابوں کا مطالعہ، درس و تدریس، یہ پہلا ان کی زندگی کا دور ہے۔ دوسرا دور بغداد کا دور ہے، جہاں وہ 484 سے 488 تک تقریباً 5 سال رہتے، اور تیسرا دور وہ جو سفر اور خلوت اور غور و فکر کا دور ہے اور عبادات اور زہد کا دور ہے، وہ 499 تک ہے۔ اور آخری 6 سال ان کے، آخری 6 سال وہ کام کر رہے ہیں جو ان کا تجدیدی کارنامہ ہے۔ تو یہ چیزیں سمجھنے کی ہے۔ اب اسی زمانے میں وہ باطنیہ کے خلاف کتابیں لکھتے ہیں۔ ایک تو قاسم الباطنیہ کے نام سے ان کی کتاب ہے، اور ایک خلیفہ مستظہر کا زمانہ تھا، اس کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی مستظہری۔ تو یہ وہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے امت کو آگاہ کیا کہ باطنیہ کا فتنہ کتنا بڑا فتنہ ہے، یعنی کرامتہ کا، اسماعیلیہ کا اور باطنیہ کا، کہ قرآن مجید کی منمانی تعویل، اور ظاہر ہے کہ یہ لوگ فلسفے سے متاثر تھے، یونانی اور عجمی تعلیمات سے متاثر تھے، معنویت سے متاثر تھے، اور نو افلاطونیت سے متاثر تھے۔ یہ سب بصرہ کے سوڈو انٹلیکچوئلز تھے، نام نہاد دانشور تھے یہ لوگ، اور ان کے وجہ سے پھر دین کے اندر بہت بڑا فساد برپا ہوا۔ اس کے اثرات اہل تشیع پر بھی پڑے، اور اس کے اثرات اہل سنت والجماعت پر بھی پڑے، اور دبے پاؤں بہت ساری بیماریاں اور بہت سارے غلط عقائد امت کے اندر
شائع اور ضائع ہونے لگے۔ اب دیکھیے، انتقال سے 1 سال پہلے وہ اصول فقہ کی مشہور زمانہ کتاب لکھتے ہیں المستصفیٰ، اور ظاہر ہے وہ بہت بڑے فقیہ ہیں، یعنی امام غزالی اگر یعنی شافعی مذہب کے ایک بہت بڑے فقیہ بھی ہیں۔ یعنی مجھے یہ پڑھ کر بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے یہاں تک کہا کہ امیر لوگ بہت زیادہ حج کرنے لگے ہیں، کاش وہ لوگ اس رقم کو اپنے اطراف و اکناف کے غریب لوگوں پر خرچ کرتے۔ نفل حج کا اتنا شوق ان کو ہو گیا، یعنی ترجیحات کا علم ان کے پاس موجود تھا۔ بہرحال 505 ہجری میں ان کا انتقال ہوتا ہے۔ اور اب ایک آخری بات جو سمجھنے والی ہے کہ ان کا چونکہ یہ اعلیٰ مناصب کو دیکھ چکے تھے اور حکومت اور ریاست سے ان کا ایک قریبی تعلق تھا، تو ایک ان کا سیاسی نظریہ بھی تھا۔ تو ان کے شاگرد محمد بن تومرت تھے، اور ان سے انہوں نے شاگرد نے چیزیں سیکھی، اور بالآخر مغرب کے اندر الموحدون کے نام سے ایک حکومت قائم ہوئی۔ لیکن محمد بن تومرت نے خود اقتدار کو اپنے ہاتھ میں نہیں لیا، بلکہ ایک بہت ہی نیک اور صالح شخص تھے عبد المؤمن، ان کی قیادت میں مغرب کے اندر ایک حکومت قائم ہوئی۔ تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ امام غزالی کے اثرات بالواسطہ ایک صالح اسلامی حکومت کے قیام پر پڑے مغرب کے اندر۔ تو یہ ہے جناب امام غزالی کا پس منظر۔ اب ہم پڑھتے ہیں کہ مولانا مودودی رحمہ اللہ امام غزالی کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں 5ویں صدی تک پہنچتے پہنچتے یہ حال ہو گیا، یونانی فلسفے کی اشاعت سے عقائد کی بنیادیں ہل گئیں، محدثین فقہا علوم عقلیہ سے ناواقف تھے، اس لیے نظام دین کو مقتضائے زمانہ کے مطابق معقول انداز سے نہ سمجھا سکتے تھے، اور زجر و توبیخ سے اعتقادی گمراہیوں کو دبانے کی کوشش کرتے تھے۔ علوم عقلیہ میں جن لوگوں کے کمال کا شہرہ تھا، وہ نہ صرف یہ کہ علوم دینیہ میں کوئی بصیرت نہ رکھتے تھے، بلکہ خود علوم عقلیہ میں بھی کوئی مجتہدانہ نظر حاصل نہ تھے۔ وہ فلاسفہ یونان کے بالکل غلام تھے، ان میں کوئی ایسا بالغ النظر آدمی نہ تھا جو تنقید کی نگاہ سے اس یونانی لٹریچر کا جائزہ لیتا۔ انہوں نے وحی یونانی کو اٹل سمجھ کر جوں کا توں تسلیم کر لیا، اور وحی آسمانی کو توڑنا مروڑنا شروع کیا تاکہ وہ وحی یونانی کے مطابق ڈھل جائے۔ ان حالات کا عام مسلمانوں پر اثر یہ ہوا کہ وہ دین کو ایک غیر معقول چیز سمجھنے لگے۔ ان حالات کا عام مسلمانوں پر یہ اثر ہوا، اس کی ہر چیز انہیں مشکوک نظر آنے لگی، اور ان میں یہ خیال جاگزیں ہوتا چلا گیا کہ ہمارا دین ایک چھوئی موئی کا درخت ہے جو عقلی امتحان کی ایک ذرا سی ٹھیس ہی سے مرجھا جاتا ہے۔ امام ابو الحسن اشعری اور ان کے متبعین نے اس رو کو بدلنے کی کوشش کی، مگر یہ گروہ متکلم کے علوم سے تو واقف تھا، لیکن معقولات کے گھر کا بھیدی نہ تھا، اس لیے وہ اس عام بے اعتقادی کی رفتار کو بدلنے میں پوری طرح کامیاب نہ ہو سکا، بلکہ معتزلہ کی ضد میں اس نے بعض ایسی باتوں کا التزام کر لیا جو فی الحقیقت عقائد دین میں سے نہیں تھی۔ نمبر 2، جاہل فرما رواؤں کے اثر سے اور علوم دینی کو مادی وسائل کی تائید بہم نہ پہنچنے کے سبب سے اجتہاد کے چشمے خشک ہو گئے، تقلید جامد کی بیماری پیدا ہو گئی، مذہبی اختلافات نے ترقی کر کے ذرا ذرا
سی جزیات پر نئے نئے فرقے پیدا کر دیے، اور ان فرقوں کی باہمی لڑائیوں سے مسلمانوں کی یہ حالت ہو گئی کہ گویا علمی شفا گویا علی شفا حفرتی من النار ہے، یعنی وہ آگ کے کنارے کھڑے ہوئے ہیں۔ اب یہ حنفی شافعی کے مناظرے شروع ہو گئے، شافعی اور حنبلی کے مناظرے شروع ہو گئے، اور یہ وہ ماحول تھا امام غزالی کا۔ نمبر 3، مشرق سے مغرب تک مسلم ممالک میں ہر طرف اخلاقی انحطاط رونما ہو گیا، جس کے اثر سے کوئی طبقہ خالی نہ تھا۔ قرآن اور نبوت کی روشنی سے مسلمانوں کی اجتماعی زندگی بڑی حد تک خالی ہو گئی۔ علماء، امراء، عوام سب بھول گئے کہ خدا کی کتاب اور رسول کی سنت بھی کوئی چیز ہے جس کی طرف ہدایت اور رہنمائی کے لیے کبھی رجوع کرنا چاہیے۔ نمبر 3، شاہی درباروں، خاندانوں اور حکمران طبقوں کی عیاشانہ زندگی اور خود غرضانہ لڑائیوں کی وجہ سے عموماً رعایا تباہ حال ہو رہی تھی۔ ناجائز ٹیکسوں کے بار نے معاشی زندگی کو نہایت خراب کر دیا تھا۔ تمدن کو حقیقی فائدہ پہنچانے والے علوم و صنائع روبہ تنزل تھے، اور ان فنون کا زور تھا جو شاہی درباروں میں قدر و منزلت رکھتے تھے مگر اخلاق و تمدن کے لیے غارتگر تھے۔ آثار سے صاف معلوم ہو رہا تھا کہ عام تباہی کا وقت قریب آ لگا ہے۔ یہ حالات تھے جب 5ویں صدی کے وسط میں امام غزالی رحمہ اللہ پیدا ہوئے، 450 ہجری میں۔ انہوں نے ابتداً اسی طرز کی تعلیم حاصل کی جو اس زمانے میں دنیاوی ترقی کا ذریعہ بن سکتی تھی۔ انہی علوم میں کمال پیدا کیا جس کی بازار میں مانگ تھی، پھر اس جنس کو لے کر وہیں پہنچے جہاں کے لیے تیار ہوئے تھے، اور ان بلند ترین مراتب تک ترقی کی جن کا تصور اس زمانے میں کوئی عالم کر سکتا تھا۔ دنیا کی سب سے بڑی یونیورسٹی نظامیہ بغداد کے ریکٹر مقرر ہوئے۔ جیسے کہ میں بتا چکا ہوں کہ یہ 34 سال کی عمر تھی، 484 ہجری میں یہ بغداد پہنچے اور اتنے بڑے اعلیٰ منصب پر فائز ہوئے، بلکہ خلیفہ عباسی خلیفہ کے ایک لحاظ سے یہ مشیر بھی تھے، اور انہوں سفیر بھی تھے، سفارت کی خدمات بھی انہوں نے انجام دی۔ نظام الملک طوسی، ملک شاہ سلجوقی اور خلیفہ بغداد کے درباروں میں اعتماد حاصل کیا۔ وقت کی سیاسیات میں یہاں تک دخیل ہوئے کہ سلجوقی فرما روا اور عباسی خلیفہ کے درمیان جو اختلافات پیدا ہوتے تھے انہیں سلجھانے کے لیے ان کی خدمات حاصل کی جاتی تھیں۔ دنیاوی عروج کے اس نقطے پر پہنچ جانے کے بعد ان کی زندگی میں انقلاب رونما ہوا۔ اپنے زمانے کی علمی، اخلاقی، مذہبی، سیاسی، تمدنی زندگی کو جتنی گہری نظر سے دیکھتے تھے اسی قدر ان کے اندر بغاوت کا جذبہ ابھرتا جاتا تھا، اور اسی قدر ان کے ضمیر نے زیادہ زور سے صدا لگانی شروع کی کہ تم اس گندے سمندر کی شناوری کے لیے نہیں ہو، بلکہ تمہارا فرض کچھ اور ہے۔ آخر کار ان تمام اعزازات، فوائد، منافع، مشاغل پر لات مار دی جس کی جنجال میں پھنسے ہوئے تھے، فقیر بن کر سیاحت کے لیے نکل کھڑے ہوئے۔ سیرو فی الارض، گوشوں اور ویرانوں میں غور و خوض کیا، چل پھر کر عام مسلمانوں کی زندگی کا گہرا مشاہدہ کیا، مدتوں تک مجاہدات، ریاضات سے اپنی روح کو صاف کرتے رہے۔ 38 سال کی عمر میں نکلے تھے، پورے 10 برس کے بعد 48 سال کی عمر میں واپس ہوئے۔ اس طویل غور و فکر مشاہدے کے بعد جو کام کیا وہ یہ تھا کہ بادشاہوں کے تعلق اور اس کی وظیفہ کاری سے توبہ کی، جدال و تعصب سے پرہیز کرنے کا دائمی عہد کیا، ان تعلیمی اداروں میں کام کرنے سے انکار کر دیا جو سرکاری اثر میں ہوں، اور طوس میں خود اپنا ایک آزاد ادارہ قائم کیا۔ اب دیکھیے کہ جب نظام آپ کے ہاتھ میں نہیں ہوتا اور آپ کسی سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں
تو آپ ایک مہرہ ہوتے ہیں، ایک آلہ ہوتے ہیں، ایک ٹول ہوتے ہیں. آپ اپنی مرضی سے نہ نصاب بنا سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے کتاب مقرر کر سکتے ہیں، نہ اپنی مرضی سے تعلیم دے سکتے. تو یہ ایک بنیادی نکتہ ہے جس کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ جو نسل پیدا ہوتی ہے اس میں تعلیمی نظام کا کس قدر حصہ ہوتا ہے. اور اسی لیے ایک آزاد تعلیمی ادارہ انہوں نے قائم کیا. اس ادارے میں وہ چیدہ افراد کو اپنے خاص طرز پر تعلیم و تربیت دے کر تیار کرنا چاہتے تھے، مگر غالباً ان کی یہ کوشش کوئی بڑا انقلاب انگیز کام نہ کر سکی، کیونکہ 5-6 سال سے زیادہ انہیں اس خاص طرز پر کام کرنے کی اجل ہی نے مہلت نہ دی. بڑی تھوڑی سی زندگی پائی، 55 سال کی عمر میں 505 ہجری میں انتقال فرمایا. اب مولانا مودودی دیکھیے بہت ہی مختصر بات کرتے ہیں، یعنی لوگوں نے صفحات کالے کیے بڑی تفصیلات کے ساتھ، لیکن 120 صفحات میں مولانا نے گویا تاریخ کو سمیٹ دیا ہے اور تمام یعنی فکری پہلوؤں کو اختصار کے ساتھ واضح کیا ہے. اب مولانا کہتے ہیں امام غزالی کے تجدیدی کام کا خلاصہ یہ ہے، اولاً انہوں نے فلسفہ یونان کا نہایت گہرا مطالعہ کر کے اس پر تنقید کی، اور اتنی زبردست تنقید کی کہ اس کا وہ رعب جو مسلمانوں پر چھا گیا تھا کم ہو گیا، اور لوگ جن نظریات کو حقائق سمجھ بیٹھے تھے، جن پر قرآن و حدیث کی تعلیمات کو منطبق کرنے کے سوا دین کے بچاؤ کی کوئی صورت نظر نہ آتی تھی، ان کی اصلیت سے بڑی حد تک آگاہ ہو گئے. امام کی اس تنقید کا اثر مسلم ممالک تک ہی محدود نہ رہا بلکہ یورپ تک پہنچا، اور وہاں بھی اس نے فلسفہ یونان کے تسلط کو مٹانے اور جدید دور تنقید و تحقیق کا باب فتح کرنے میں حصہ لیا. تو یہ جو یونانی فلسفہ تھا، آج بھی دیکھیے بعد میں جو فلسفے پیدا ہوئے جن کو مشائین کہتے ہیں، یہ ارسطو کا دم چھلا بنے ہوئے تھے، ارسطو کے پیچھے چل رہے ہیں. یعنی قرآن اور حدیث کو چھوڑ کر، آخری نبی کی تعلیمات کو چھوڑ کر، یہ ارسطو، افلاطون اور سقراط کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں اور اس کو علم سمجھ رہے ہیں. اور ظاہر ہے کہ یہ بد عمل اور بے عمل قسم کے لوگ تھے، ان کے سامنے کوئی نصب العین نہیں تھا، بس دانشوری تھی اور دانشوری تھی. اب مولانا مودودی کہتے ہیں ثانیاً دوسرا کام، انہوں نے ان غلطیوں کی اصلاح کی جو فلاسفہ اور متکلمین کی ضد میں اسلام کے وہ حمایتی کر رہے تھے جو علوم عقلیہ میں گہری بصیرت نہیں رکھتے تھے. یہ لوگ اس قسم کی حماقتیں کر رہے تھے جو بعد میں یورپ کے پادریوں نے کی، یعنی مذہبی عقائد کے عقلی ثبوت کو باصری غیر معقول باتوں پر موقوف سمجھ کر خواہ مخواہ انہیں اصول موضوعہ قرار دے لینا، پھر ان اصول موضوعہ کو بھی عقائد دین میں داخل کر کے ہر اس شخص کی تکفیر کرنا جو ان کا قائل نہ ہو، اور اس برہان یا تجربے یا مشاہدے کو دین کے لیے خطرہ سمجھنا جس سے ان خود ساختہ اصول موضوعہ کی غلطی ثابت ہوتی ہو. اب دیکھیے دین بہت سادہ ہے، صحابہ کرام اور تابعین کے زمانے میں دین بہت سادہ تھا. آپ قرآن پڑھیے، احادیث پڑھیے، کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا تھا، صحابہ کرام رسول اللہ سے پوچھ لیا کرتے تھے، معاملہ ختم. یہ جو فقہی موشگافیاں ہیں اور مصنوعی اصول ہیں، یعنی فیبریکیٹڈ ڈیڈکشن، اور پھر ان اصولوں کی روشنی میں مزید ڈیڈکشن اور استنباط، جسے آگے چل کر وہ تفریع در تفریع اور تخریج در تخریج کے نام سے بتاتے ہیں حضرت شاہ ولی اللہ کے حوالے سے. تو یہ وہ چیز ہوئی، ہر اس برہان یا تجربے یا مشاہدے کو دین کے لیے خطرہ سمجھنا جس سے ان خود ساختہ اصول موضوعہ کی غلطی ثابت ہو. اس چیز نے یورپ کو بالآخر دہریت کی طرف دھکیل دیا، اور یہی مسلم ممالک میں بھی شدت کے ساتھ کار فرما تھی اور لوگوں میں بے اعتقادی پیدا کر رہی تھی. مگر امام غزالی نے بروقت اس کی اصلاح کی اور مسلمانوں کو بتایا کہ تمہارے عقائد دین
تمہارے عقائد دینی کا اس بات ان غیر معقولات کے التزام پر منحصر نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے معقول دلائل موجود ہیں، لہذا ان خود ساختہ اصولوں پر اصرار ایک فضول چیز ہے۔ اب آئیے تیسری چیز، ثالثاً انہوں نے اسلام کے عقائد و اساسیات فنڈامنٹلز کی ایسی معقول تعبیر پیش کی جس پر کم سے کم اس زمانے کے اور بعد کی کئی صدیوں تک کے معقولات کی بنا پر کوئی اعتراض نہیں ہو سکتا تھا۔ اس کے ساتھ انہوں نے احکام شریعت اور عبادات و مناسک کے اسرار و مصالح بھی بیان کیے اور دین کا ایک ایسا تصور لوگوں کے سامنے رکھا جس سے وہ غلط فہمیاں دور ہو گئیں جن کی بنا پر گمان ہونے لگا تھا کہ اسلام عقلی امتحان کا بوجھ نہیں سہار سکتا۔ دیکھیے بعد میں اور لوگوں نے بھی یہ کام کیا کہ جیسے مثال کے طور پر آپ شاہ صاحب کی کتاب، شاہ ولی اللہ رحمہ اللہ کی کتاب حجت اللہ البالغہ کا مطالعہ کرتے ہیں تو وہ بھی حکمتوں کی اور اسرار و مصالح کی وضاحت کرتے ہیں۔ یہ کام امام غزالی نے کیا۔ رابعاً امام غزالی نے اپنے وقت کے تمام مذہبی فرقوں اور ان کے اختلافات پر نظر ڈالی اور پوری تحقیق کے ساتھ بتایا کہ اسلام اور کفر کی امتیازی سرحدیں کیا ہیں۔ یہ میں نے بتایا کہ یہ جو کتابیں ہیں ان کی جو باطنیہ کے خلاف ہیں وہ ساری غلط فہمیاں دور کرنے کے لیے کافی تھیں جو اس زمانے میں سر اٹھا رہی تھی۔ تو اسلام کیا ہے اور کفر کیا ہے، کن حدود کے اندر انسان کے لیے رائے و تعویل کی آزادی ہے اور کن حدود سے تجاوز کرنے کا مطلب اسلام سے نکل جانا ہے، اسلام کے اصل عقائد کون سے ہیں اور وہ کیا چیزیں ہیں جنہیں خواہ مخواہ عقائد دین میں داخل کر لیا گیا ہے۔ اس تحقیقات نے ایک دوسرے سے لڑنے جھگڑنے اور تکفیر بازی کرنے والے فرقوں کی سرنگوں میں سے بہت سی بارود نکال دی اور لوگوں کے زاویہ نظر میں وسعت پیدا کی۔ خامساً انہوں نے دین کے فہم کو تازہ کیا، بے شعور مذہبیت کو فضول قرار دیا، تقلید جامد کی سخت مخالفت کی، لوگوں کو کتاب اللہ سنت رسول کے چشمہ فیض کی طرف پھر سے توجہ دلائی، اجتہاد کی روح کو تازہ کرنے کی کوشش کی اور اپنے عہد کے تقریباً ہر گروہ کی گمراہیوں اور کمزوریوں پر تنقید کر کے اصلاح کی طرف عام دعوت دی۔ سادساً انہوں نے اس نظام تعلیم پر تنقید کی جو بالکل فرسودہ ہو چکا تھا اور تعلیم کا ایک نیا نظام تجویز کیا۔ اس وقت تک مسلمانوں میں جو نظام تعلیم قائم تھا اس میں دو قسم کی خرابیاں پائی جاتی تھیں۔ ایک یہ کہ علوم دنیا اور علوم دین الگ الگ تھے۔ اچھا دیکھیے یہاں میں ایک ضمنی بات کہنا چاہوں گا، توجہ سے سنیے، اور وہ یہ کہ 17ویں صدی میں، 18ویں صدی میں، 19ویں صدی میں اور 20ویں صدی میں یورپ نے جو تحقیقات فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، میڈیکل سائنسز اور اسپیس سائنسز، یہ جو مٹیریل سائنس میں جو کام کیا جس کے نتیجے میں بڑی ٹیکنالوجی پیدا ہوئی اور ان کے ہاں بڑی عسکری قوت فراہم ہو گئی اور مسلمان پیچھے رہ گئے اور مسلمان فضول قسم کی بحثوں میں مبتلا رہے اور مسلمان جادو ٹونے میں اور یہ تصوف کی فضول بحثوں میں اور نظری بحثوں میں الجھے رہے۔ جادو ٹونا، علم عادات، علم جفر اور تشیع اور تصوف، تقلید جامد، اس میں مسلمان مصروف رہے اور عمرہ عیاشی میں، اور یورپ کہیں سے کہیں نکل گئے اور آج ہم پر مسلط ہے۔ مولانا مودودی نے یہی بات جو امام غزالی نے کہی اس کو نئے زمانے میں نئے حالات کے تحت پیش کیا اور یہ بات بالکل واضح طور پر بتائی کہ سر سید احمد خان کا جو تعلیم کا فلسفہ ہے اس میں دو دریا الگ الگ بہتے ہیں، بینہما برزخ لا یبغیان، یعنی دینیات کا ٹیچر آ کے بتاتا ہے کہ آپ آدم کی اولاد ہیں اور سود حرام ہے،
اور سائنس کا ٹیچر آ کے بتاتا ہے کہ آپ امیبا سے بنے ہیں اور بندر سے بنے ہیں اور یہ ہے اوریجن آف اسپیشیز، اور یہاں سے ڈارون کی تھیوری بنتی ہے وغیرہ وغیرہ، اور موجودہ زمانے میں معیشت سود کے بغیر ممکن نہیں۔ تو مولانا مودودی جو نظام تعلیم پیش کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ ڈائیکاٹمی آف ایجوکیشن نہ ہو، یہ تعلیم کے اندر تفریق نہ ہو، تمام دنیاوی علوم کو مشرف با اسلام کیا جائے۔ ایک ڈاکٹر ہے، ایک سائنسدان ہے، ایک انجینئر ہے، تو جو بھی وہ جدید علوم دنیاوی سیکھ رہے ہیں اس کے لیے یہ ضروری ہے کہ قرآن اور حدیث کی بنیاد مضبوط ہو اور یہ علم کی دوئی کا خاتمہ ہو جائے۔ اور یہی وہ بات ہے جو امام غزالی بھی اپنے زمانے میں وہ کہہ رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ لامحالہ تفریق دنیا اور دین کی صورت میں ظاہر ہوتا تھا، جو اسلامی نقطہ نظر سے بنیادی طور پر غلط ہے۔ دوسرے یہ کہ شرعی علوم کی حیثیت سے بعض ایسی چیزیں داخل درس تھیں جو شرعی اہمیت نہ رکھتی تھیں، اور اس کا نتیجہ یہ تھا کہ دین کے متعلق لوگوں کے تصورات غلط ہو رہے تھے، اور بعض غیر جنس کی چیزوں کی اہمیت حاصل ہو جانے کی وجہ سے فرقہ بندیاں پیدا ہو رہی تھیں۔ امام غزالی نے ان خرابیوں کو دور کر کے ایک سمویا ہوا نظام بنایا جس کی ان کے ہم اثروں نے سخت مخالفت کی، مگر بالآخر تمام مسلم ممالک میں ان کے اصول تسلیم کر لیے گئے، اور بعد میں جتنے نئے نظامات تعلیم بنے وہ تمام تر انہی خطوط پر بنے جو امام نے کھینچ دیے تھے۔ اس وقت تک مدارس عربیہ میں جو نصاب پڑھایا جا رہا ہے اس کی ابتدائی خطکشی امام غزالی ہی کی رہین منت ہے۔ ساتویں چیز، سابعاً امام غزالی نے اخلاق عامہ کا پورا جائزہ لیا۔ انہیں علماء، مشائخ، امراء، سلاطین، عوام سب کی زندگی کا مطالعہ کرنے کے خوب مواقع ملے تھے۔ خود چل کر وہ مشرقی دنیا کا ایک بڑا حصہ دیکھ چکے تھے۔ اس مطالعے کے نتیجے ان کی کتاب احیاء علوم الدین ہے، جس میں انہوں نے ہر طبقے کی اخلاقی حالت پر تنقید کی ہے، ایک ایک برائی کی جڑ اور اس کے نفسیاتی اور تمدنی اسباب کا کھوج لگایا ہے، اور اسلام کا صحیح اخلاقی معیار پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اب اس پر ہم مزید گفتگو کریں گے۔ ان کی جو کتاب ہے احیاء علوم الدین پر مزید گفتگو بعد میں کریں گے۔ پہلے یہ چیزیں تو ہم سمجھ لیں کہ مولانا مودودی نے ان کے بارے میں جو باتیں موٹی لکھی ہیں۔ 8ویں بات، ثامناً وہ کہہ رہے ہیں انہوں نے اپنے عہد کے نظام حکومت پر بھی پوری آزادی کے ساتھ تنقید کی، اور آخری زمانے میں بالخصوص وہ مختلف لوگوں سے ملتے تھے۔ ملک سنجر سے ان کی ملاقات ہوئی اور ان کو وہ ٹوکتے تھے، ڈانٹتے تھے اور سمجھاتے تھے کہ طرز حکومت اس طرح ہونا چاہیے۔ براہ راست حکام وقت کو بھی اصلاح کی طرف توجہ دلاتے رہتے تھے، اور عوام میں بھی یہ روح پھونکنے کی کوشش کرتے رہتے تھے کہ منفعلانہ انداز سے جبر و ظلم کے آگے سر تسلیم خم نہ کریں بلکہ آزاد نکتہ چینی کریں۔ احیاء ان کی جو کتاب ہے اس میں ایک جگہ لکھتے ہیں ہمارے زمانے میں سلاطین کے تمام یا اکثر اموال حرام ہے۔ اب دیکھیں کتنی بڑی جرأت ہے کہ ہمارے زمانے میں سلاطین کے تمام یا اکثر اموال حرام ہے۔ بادشاہوں پر تنقید کرنا، یہ جرأت مند آدمی ہی یہ کام کر سکتا ہے۔ ایک اور جگہ لکھتے ہیں ان سلاطین کو نہ اپنی صورت دکھانی چاہیے نہ ان کی دیکھنی چاہیے۔ انسان کے لیے لازم ہے کہ ان کے ظلم سے بغض رکھے، ان کی بقا کو پسند نہ کرے، ان کی تعریف نہ کرے، ان کے حالات سے کوئی واسطہ نہ رکھے، اور ان کے ہاں رسائی رکھنے والوں سے بھی دور رہے۔ ایک اور جگہ ان آداب پرستش و عبودیت پر نکتہ چینی کرتے ہیں جو درباروں میں رائج تھے۔ اس معاشرت کی مذمت کرتے ہیں جو بادشاہوں اور عمراء نے اختیار کر رکھی تھی، حتیٰ کہ ان کے محلات اور ان کے لباس، ان کی آرائش، ہر چیز کو نجس بتاتے ہیں۔ اسی پر بس نہیں بلکہ انہوں نے اپنے عہد کے بادشاہ کو ایک مفصل خط لکھا جس میں اسے اسلامی طرز حکومت کی طرف دعوت دی۔
حکمرانی کی ذمہ داریاں سمجھائیں اور اسے بتایا کہ تیرے ملک میں جو ظلم ہو رہا ہے، خواہ تو خود کرے یا تیرے عمال کریں، بہرحال اس کی ذمہ داری تجھ پر ہے۔ ایک دفعہ مجبوراً دربار شاہی میں جانا پڑا تو دوران گفتگو بادشاہ کے منہ در منہ کہا کہ تیرے گھوڑوں کی گردن ساز زریم سے نہ ٹوٹی تو کیا ہوا، مسلمانوں کی گردن تو فاقہ کشی کی مصیبت سے ٹوٹ گئی۔ ان کے آخری زمانے میں جتنے وزراء مقرر ہوئے، قریب قریب سبھی کو انہوں نے خطوط لکھے اور رعایا کی تباہ حالی کی طرف توجہ دلائی۔ ایک وزیر کو لکھتے ہیں، ظلم حد سے گزر چکا ہے، چونکہ مجھے اپنے آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھنا پڑتا تھا، اس لیے تقریباً 1 سال سے میں نے طوس کا قیام ترک کر دیا ہے تاکہ بے رحم اور بے حیا ظالموں کی حرکات دیکھنے سے خلاصی پاؤں۔ ابن خلدون کا بیان ہے کہ یہاں تک معلوم ہوتا ہے کہ وہ ایک ایسی سلطنت کے قیام کے خواہاں تھے جو خالص اسلامی اصول پر ہو، خواہ دنیا کے کسی گوشے میں ہو۔ چنانچہ مغرب اقصی میں موحدین کی سلطنت انہی کے اشارے سے ان کے ایک شاگرد نے قائم کی۔ جس مولانا نے یہاں نام نہیں لیا، یہ محمد بن تمرت کی بات کر رہے ہیں، اس کا ذکر میں نے ابتداءً اپنی تمہید میں کر دیا تھا۔